بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 20 ہے، جس میں ہم انتظار کو پڑھیں گے کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فلاں دوست کا انتظار کر رہا ہوں، تو عربی زبان میں کیسے کہیں گے؟ آئیے حوار پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تلفظ کی ادائیگی ہے، میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ من تنتظرہ، من تنتظرہ۔ انتظر صدیقی، انتظر صدیقی۔ اجلس علی الکرسی، اجلس علی الکرسی۔ شکراً۔ فی ای مدرسۃ تدرس، فی ای مدرسۃ تدرس۔ أدرس في جامعة دار العلوم الإسلامية، أدرس في جامعة دار العلوم الإسلامية۔ هل تدرس اللغة؟ هل تدرس اللغة؟ نعم، أدرس اللغة والعلوم الدينية، أدرس اللغة والعلوم الدينية۔ هل أنت سعيد في باكستان؟ هل أنت سعيد في باكستان؟ نعم والحمد للہ۔ تلفظ کی ادائیگی ہو چکی، آئیے معانی پر غور کرتے ہیں۔ یہاں پر من، جس کو ہم نے پڑھا ہے، جب ہم کسی شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم من کا استعمال کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کون۔ تنتظرہ، تنتظرہ میں ہو ضمیر ہے جو لوٹ رہا ہے کسی غائب انسان کی طرف جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو تنتظرہ ہے، تنتظرہ، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انت تنتظر، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو جواب ملا انتظر، میں انتظار کر رہا ہوں اپنے دوست کا۔ صدیقی، اس میں یا ہے، اگر یا نہیں ہوتی، یہاں پر یا نہیں ہوتی تو یہ ہے صدیقن۔ صدیق کہتے ہیں دوست کو، لیکن صدیقی ہم جب یا لگاتے ہیں میرا دوست۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا قلم، قلم، میرا قلم ہے، اس کے لیے ہم آخر میں یا لگا دیتے ہیں، اس طرح قلمی، میرا قلم، صدیقی میرا دوست۔ انتظر، میں انتظار کر رہا ہوں، صدیقی اپنے دوست کا۔ اس کے بعد ہے اجلس، آپ بیٹھ جائیے۔ اجلس امر کا صیغہ ہے، جس سے ہم سامنے والے کو کہتے ہیں اجلس، آپ بیٹھ جائیے، اور جس میں فعل ماضی ہے جلسا، وہ آدمی بیٹھ گیا۔ جلسا زید علی الکرسی، زید کرسی پر بیٹھا، بیٹھ چکا، ماضی میں جلسا۔ اسی طرح یجلس، وہ بیٹھتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اجلس، بیٹھ جائیے، تو اجلس، سامنے والے نے کہا اجلس علی الکرسی، آپ انتظار ہی کر رہے ہیں تو کرسی پر بیٹھ جائیے۔ علی معنی پر، کرسی پر بیٹھ جائیے۔ تو وہ بیٹھنے کے بعد کہتا ہے شکراً، بہت بہت شکریہ، مہربانی، شکراً۔ پھر انہوں نے پوچھا فی ای مدرسۃ، آپ کس مدرسے میں تدرسو پڑھتے ہیں؟ تدرسو، یہ ہم نے پہلے فعل پڑھا ہے۔ فی ای مدرسہ، کس مدرسے میں۔ فی ای سوق، کس بازار میں۔ فی ای بیت، کس گھر میں۔ فی ای غرفۃ، کس کمرے میں۔ فی ای میدان، کس میدان میں۔
یہ سارا ہم بنا سکتے ہیں۔ فی ای مدرسۃ تدرس، کس مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ؟ ادرسو، میں پڑھتا ہوں، فی جامعتی دار العلوم اسلامیہ، دارالعلوم اسلامیہ میں پڑھتا ہوں۔ پھر سوال کیا حل تدرس اللغۃ، کیا آپ لغت پڑھتے ہیں، کوئی بھی زبان؟ حل تدرس اللغۃ، آپ کوئی زبان پڑھتے ہیں وہاں پر؟ نعم، جی ہاں، ادرس اللغۃ، میں زبان بھی سیکھ رہا ہوں، چاہے وہ انگلش ہو، عربی ہو، کوئی بھی ہو۔ ادرس اللغۃ والعلوم الدینیہ، دینی علوم بھی، زبان بھی سیکھ رہا ہوں اور دینی علوم بھی میں پڑھتا ہوں۔ حل انت سعید، کیا آپ، حل کا ترجمہ کیا، انت آپ، حل انت سعید، کیا آپ خوش ہیں، کیا آپ سعید ہیں یعنی سعادت مند ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کا یہاں دل لگ رہا ہے، یہ سارے معانی ہم کر سکتے ہیں۔ حل انت سعید، کیا آپ کا دل لگ رہا ہے، فی پاکستان، پاکستان میں آپ کا دل لگا ہے، آپ یہاں پر خوش ہیں؟ نعم، جی ہاں، میں خوش ہوں، والحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو اس حوار کو بھی جسے تنتظرو، انتظرو، انتظار، اس کو ضرور سیکھیے، اس کو استعمال کریں۔ من تنتظر، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انتظرو، میں انتظار کر رہا ہوں، ابی، اپنے والد صاحب کا، انتظرو ابی۔ انتظرو اخی، میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس حوار کو بھی زبانی یاد کریں، آپس میں دہرائیں، جوڑی دار کے ساتھ بول چال تکلم کا اہتمام، یہ لازمی امر ہے، ورنہ ہم عربی نہیں سیکھ سکتے۔ تمام حوارات کو بار بار سنیے گا، اول تا آخر، جتنا گزشتہ جتنے لیکچرز ہیں سب کو سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔